رشتہ داروں کو بدمعاشی کا موقع نہ دیں۔ یہ جملہ آپ کو شاید عجیب سا لگ سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی اولاد کو ایک نفسیاتی اور ذہنی دباؤ سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو کسی بھی طرح سے تنگ کرنے کی اجازت نہ دیں۔ میں نے خاص طور پر رشتہ دار کیوں لکھا ہے، کیونکہ اکثر رشتہ دار ہی آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے سامنے ایسے جملے بول سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے حلیے پر، ان کی عادات پر، ان کے معاملات پر غیر مناسب تنقید یا وقتاً سنجیدہ موڈ میں یا ہنسی مذاق میں ایسے بیہودہ قسم کے سوالات کر سکتے ہیں جنہیں سن کر ممکن ہے کہ آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، مگر آپ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ انہیں ایسے جملے بولنے سے روکیں گے تو آپ کی رشتہ داری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آپ کا بچہ ایسی کسی کیفیت کا جواب نہیں دے سکتا اگر آپ ہوش مندی کا مظاہرہ کریں اور انہیں اس تکلیف سے بچائیں۔ بچوں کے شکل کے حوالے سے، ان کے بالوں کے حوالے سے، ان کی رنگت، ان کے جسمانی اعضاء پر یا کسی بھی نوعیت کے اعتبار سے، ان کی عادات کے اعتبار سے، ان کے لباس پر اگر آپ کے بچے پر کوئی تنقید کرتا ہے یا بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنے طریقے سے وہ سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا انداز تنزیہ ہو سکتا ہے یا اس میں حقارت یا ڈانٹ کی کیفیت موجود ہو سکتی ہے۔ تب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک خاندان کا ایک بڑا فرد بطور ایک ویل وشر کے آپ کے بچے کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے، اور چلیں مان لیں کہ آپ کو بھی لگ رہا ہو کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، لیکن آپ اپنی رشتہ داری کو قائم رکھنے کے لیے بزرگ یا کسی بھی رشتہ دار خاتون کی وہ بات برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ایک چھوٹا بچہ جو کل اس بات کو یا اس ڈانٹ کو بھول جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بچے ایسی باتیں کبھی نہیں بھولتے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ ایک بند بوتل کی طرح ہوتے ہیں، اور بوتل بند احساسات کبھی نہیں مرتے، وہ زندہ رہتے ہوئے دفن ہو جاتے ہیں، اور ساری زندگی بعد میں ان بچوں میں احساس کمتری اور بدصورت رویے مختلف صورتوں میں ابھرتے ہیں۔ اس لیے رشتہ داروں کو کبھی بھی اپنے بچوں کے بچپن، معصومیت اور خوشی کو ختم کرنے کی اجازت نہ دیں۔ جب بھی آپ کے بچے اپنا بچپن یاد کریں تو وہ اسے خوبصورت احساسات اور رویوں کے ساتھ یاد رکھیں۔ یہ چیز آپ کے بچوں کی خود اعتمادی کو مجروح کرتی ہے اور ان کے لیے نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ہے جو مستقبل میں انہیں نقصان پہنچائے گی۔ اگر ایسے کسی لمحے میں آپ اپنے کسی رشتہ دار کو موقع پر ہی ٹوک دیں گے، ممکن ہے وہ رشتہ دار چند روز، ہفتے، مہینے یا سال بھر آپ سے ناراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی آپ کے بچے کی نفسیاتی حفاظت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرے یا اپنے جسم یا شخصیت کے کسی حصے سے نفرت کرے۔ اس لیے ایسے کسی بھی موقع پر رشتہ داروں کو سختی سے منع کریں۔ اپنے بچوں کے ساتھ کسی کو بھی حدود سے تجاوز نہ کرنے دیں، چاہے وہ مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں، بات میں ہو یا عمل میں۔ ہر صورت یہ رویہ ناقابل قبول رکھیں۔ اکثر قریبی عزیز ہی یہ ہمت کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ان کی حیثیت اور رنگ کی وجہ سے کسی نامناسب نام سے پکار لیتے ہیں، جیسے موٹو پتلو۔ بچوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت گھنا ہے، یہ کتنا غیر مناسب لفظ ہے۔ بچوں کے لیے اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے کہ آپ کسی بچے کو ایک طرح سے دھوکے باز کہہ رہے ہیں۔ بچوں کے بارے میں ایسے الفاظ یا مذاق کرنا سختی سے روکنا چاہیے جو بچے کے لیے ناپسندیدہ یا تکلیف دہ ہو۔ یہ سب کرنے والے، چاہے آپ کی بہن یا آپ کے بھائی، آپ کی پھوپھی، آپ کی خالہ یا چچا، ماموں وغیرہ، کوئی بھی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، انہیں بچوں کی جسمانی ساخت پر تبصرہ تحقیق کرنے سے سختی سے روکنا چاہیے، کہ جیسے آپ کا بچہ اس طرح کیوں نہیں بھاگ سکتا، اس کا رنگ ایسا کیوں ہے، اس کا قد عمر کے حساب سے کم ہے، وہ ایسے کیوں بڑھتا ہے، ایسے کیوں کھاتا ہے، وہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں یہ تمام منفی باتیں بچوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کے دماغ میں رہتی ہیں، اور اس عمر میں ان کا دماغ اس پر یقین کر لیتا ہے۔ ایسے تمام برے لفظ یا جملے بچوں کے ذہن پر چھا جاتے ہیں اور وہ مختلف مسائل کی صورت سامنے آتے ہیں۔ بچوں کی خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے اور ان مسائل سے نکلنے میں انہیں وقت لگتا ہے۔
ایسے ہر برے لفظ یا تنقیدی اور تہذیبی جملوں کے اثر کو دور کرنے کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے ایک جملے سے انہیں ذہنی طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اچھے جملوں کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ نہ ہی خود موازنہ کرنا چاہیے، نہ کسی اور کو موازنہ کرنے دینا چاہیے، وہ آپ کے کتنے ہی بہترین رشتہ دار کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہر بچے کی اپنی شخصیت کی خصوصیات ہوتی ہے جو ایک بچے سے دوسرے بچے میں مختلف ہوتی ہے، اور یہی موازنہ پہلی چیز ہے جو بچے کی شخصیت کو تباہ کرتی ہے اور خود اعتمادی کو کمزور کرتی ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ افعال، رویوں اور جملوں سے اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والے ایسے بدمعاشی کو روکیں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور خود بھی بحیثیت رشتہ دار آپ دوسروں کے بچوں کے بارے میں جملہ بولتے وقت 100 بار سوچیں کہ آپ کے جملے کا اس بچے پر کیا اثر ہوگا۔